الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، ابھی 3 یا 4 دن کے بعد ایک اسلامی مہینہ آ رہا ہے جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ حجہ حج کی وجہ سے، چونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور خاص کر کے اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو اس مہینے کو ایک فضیلت تو یہ حاصل ہے کہ اللہ نے جو 12 مہینے بنائے، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اس میں سے ایک تو ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم، یہ 3 ہے، اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ اور پھر ان میں ذوالحجہ کا مہینہ کہ اس کے اندر کچھ مخصوص اعمال ایسے ہیں کہ اور مہینے کے اندر وہ ادا نہیں ہو سکتے، وہ پائے نہیں جاتے۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ وہیں سے گویا برکتوں کی شروعات ہوتی ہے، اور ذوالحجہ اور پھر محرم تک یہ مسلسل برکت والے مہینے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی برکت والا، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے، اسی میں شب قدر ہے، اسی مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد شوال کا مہینے آتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو دیکھیے، شرعی اعتبار سے یہ 3 مہینے یہ اشہر حج کہے جاتے ہیں، حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ اگرچہ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو افعال ہیں، وہ 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 12-13 ذوالحجہ تک ادا ہوتے ہیں، لیکن شوال سے لے کر ذوالحجہ کے یہ 12ویں تاریخ تک کے جو ایام ہیں، اور یہ جو 3 مہینے ہیں، ان کو اشہر حج جو کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو شوال کے مہینے سے ہی، شوال کی 1 تاریخ سے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سواریاں کرتے تھے، وہاں پہنچتے پہنچتے مہینے نکل جاتے تھے۔ اب بعض لوگ گھر ہی سے احرام باندھ کے نکلتے تھے۔ اب اگر احرام کسی نے باندھا حج کا رمضان کے مہینے کے اندر، تو پھر یہ احرام باندھنا اس کا صحیح ہوگا نہیں۔ لیکن شوال کا مہینہ آ گیا، اب اگر وہ حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے کہ حج تو مخصوص 5 دنوں کے اندر ہوگا، لیکن احرام ابھی سے باندھنا چاہتا ہے، وہ باندھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ محرم ہو گیا، اب احرام کی ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہوگی۔
تو دیکھو شوال رمضان روزوں کا مہینہ، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ حج کا مہینہ، تو گویا وہیں سے رمضان ہی سے برکتوں والے ایام مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو 3-4 دن کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے یہاں پر فجر کی قسم کھائی ہے اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے مختلف مخلوقات کی قسم کھائی ہے، مثلا کعبہ جو ہے تین کے جو ہیں وہ انجیر کی قسم کھائی ہے، والزیتون وطور سینین، لا اقسم بہذا البلد شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعمرک آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک نے مخلوقات کی جو قسم کھائی ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ ہم اگر کسی مخلوق کی قسم کھانا چاہیں تو نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، میرے استاد کی قسم کھاتا ہوں، میرے شیخ کی قسم کھاتا ہوں، مسجد کی قسم کھاتا ہوں، یہ قسم کھانا اللہ کے علاوہ اور کسی کی جائز نہیں ہے۔ اللہ نے مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہے، اب اللہ تو کسی حکم کے پابند نہیں ہے، اور ہم اگر اپنے باپ کی یا استاد کی یا شیخ کی قسم کھائیں تو اس میں اللہ کے برابر ایک کرنا جو ہے وہ لازم آتا ہے، نعوذ باللہ، کہ قسم صرف خدا کی کھائی جاتی ہے لیکن میرے دل میں میرے باپ کا احترام خدا کے برابر ہو گیا، میں نے اس کے برابر قرار دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قسم کا شرک ہو جائے گا، اس لیے مخلوقات کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ کسی مخلوق کی قسم کھائے تو یہاں تو احتمال ہی نہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ اس چیز کو اپنے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جہاں جہاں مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں تو بعض جگہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ اللہ کے یہاں یا تو معزز ہیں اور اللہ کے یہاں بڑی مکرم ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس کے انسانوں کے لیے کثیر الفائدہ ہونے کے اعتبار سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہاں پر اللہ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض مفسرین کا حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض صحابہ سے یہ تفسیر منقول ہے کہ ہر دن کی فجر مراد ہے، اس لیے کہ ہر اجالے کے، ہر اندھیرے کے بعد اجالے کا ہونا اللہ کی قدرت کا بڑا مظاہرہ اس میں ہو رہا ہے کہ اندھیرے کے بعد اجالا ہو رہا ہے۔ انسان جو ایک اعتبار سے مر گئے تھے، نیند مرنے کی طرح ہی ہے، وہ اب دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو رہا ہے، تو یا تو اس سے ہر دن کی فجر مراد ہے، یا بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے محرم کی پہلی تاریخ کی پہلی فجر مراد ہے، یعنی پہلی محرم کی فجر مراد ہے، کیونکہ اسی دن سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ والفجر میں جس فجر کی، جس صبح کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کی قسم کھائی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ 10ویں ذی الحجہ کے اندر، 10ویں ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ایک صبح ایسی ہے کہ جو صبح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس صبح کی قسم کھائی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صبح کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، مفسرین اس کی وجہ اصل میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے شریعت کے اندر ہر رات آنے والے دن کے تابع ہوتی ہے۔ مثلا گزشتہ جو رات گئی وہ آج کا جو دن ہے اس دن کی رات سمجھی جاتی ہے۔ اب آئندہ کل آئندہ اب اس بات کے اس کے بعد ہمارا دن پورا ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ سنیچر کی رات سمجھی جائے گی۔ تو اسلامی اعتبار سے رات جو ہیں بعد میں آنے والے دن کے تابع ہوتی ہیں،
لیکن 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ رات 10ویں ذی الحجہ کے تابع نہیں بلکہ 9ویں ذی الحجہ، اس سے پہلے کا جو دن ہے 9ویں ذی الحجہ اس کے تابع ہے۔ اب وہ کیسے تابع ہیں اس کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی حج کے جو ارکان ہیں اس میں سے اہم رکن وقوف عرفہ کرنا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے 9ویں ذی الحجہ کو۔ 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے، پھر مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ چلے جانا ہے وہاں سے۔ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ، اب دیکھیے اگر کسی آدمی کا وقوف عرفہ فوت ہو گیا، خدا نخواستہ وہ وقوف عرفہ کر ہی نہیں سکا، ہاسپٹل میں ہی ہے، ایسا بیمار ہل بھی نہیں سکتا، کوئی لے بھی نہیں گیا اس کو، اب وقوف عرفہ وہ نہیں کر سکا، اس کا حج فوت ہو گیا، اب وہ اس کو حج کی جو ہے وہ پھر قضا کرنی پڑے گی، اب وہ حج پا سکتا نہیں ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے عام طور پر دن کے متعلق جو احکام ہیں غروب آفتاب تک وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ مثلا روزہ ہم نے رکھا، غروب آفتاب ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا تو اب روزہ ختم، اب روزے کو افطار کر لینا ہے۔ جمعہ کا دن غروب آفتاب کو ختم ہو جائے گا، لیکن 9ویں ذی الحجہ جو ہے اس کو یہ خصوصیت ہے کہ بعد میں آنے والی جو رات ہے وہ رات بھی 9ویں ذی الحجہ کی شمار ہوگی۔ اب خدا نخواستہ کوئی آدمی اتنے دیر سے پہنچا، فلائٹ لیٹ ہو گیا یا اور کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ آدمی 9ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ نہیں سکا، آفتاب غروب ہو گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کی صبح صادق سے پہلے بھی اگر عرفات کے میدان میں وہ پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ گویا یہ رات 9ویں ذی الحجہ کے بعد والی رات جو ہیں وہ 9ویں ذی الحجہ کے تابع ہیں کہ وقوف عرفہ اگر دن کو نہیں کر سکا اور رات میں پہنچا تو بھی وقوف عرفہ اس کا صحیح ہو گیا اور اس کا حج صحیح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 9ویں ذی الحجہ کو اللہ نے 2 راتیں دی ہیں، ایک تو اگلی رات ہے اور بعد والی رات گویا 10ویں ذی الحجہ وہ ایک ایسی صبح ہے کہ جس سے پہلے کوئی رات نہیں، تو اللہ نے اس فجر کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذو الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ عرب کے اندر ہم کسی جگہ کچھ دن رہے تو کہتے ہیں ہم اتنے دن رہے، اور اگر عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ 8 دن 10 دن رہے تو وہ کہتے ہیں 10 راتیں میں نے وہاں گزاری، تو یہاں پر اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بتلایا، اس کے اللہ کے یہاں معزز مکرم ہونے کو بتلایا۔ جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیک عمل جتنا زیادہ پسندیدہ ہے اور دنوں کے اندر اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ گویا ان دنوں کے اندر نیک عمل اللہ کے یہاں بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر ہم اور دنوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں تو یہ عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، لیکن اگر یہی عمل اگر ہمارا ذو الحجہ کے 10 دن کے اندر پایا جا رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ کتنی قدر بڑھ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی ایک رات میں، ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اب ظاہر ہے شب قدر رمضان میں آتی ہے
اور وہ ڈھونڈنا پڑتی ہے، طے نہیں۔ آخری 10 دنوں کے اندر تلاش کرو، 10 دنوں محنت کرو، ایک نہ ایک دن تو رات پڑ جائے گی، لیکن یہاں 10 راتیں متعین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات کے اندر، ہر رات میں اس میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ شب قدر میں اب اس میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو روزہ رکھے گا، یہاں پر روزہ جو رکھنا ہے وہ 9 دن، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اگر ہم کسی کے یہاں کسی کو فون کریں آئندہ کل میں آپ کے یہاں مہمان آ رہا ہوں، اور پھر آپ جب وہاں پہنچے اور مہمان نے قسم کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی، آپ کہیں کہ معاف کرنا میرا تو روزہ ہے، تو مہمان کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ مہمان آپ سے بڑا ناراض ہوگا۔ تو عید کے ایام یہ اللہ کی مہمانی کے ایام ہیں، لہذا ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام، جائز نہیں۔ لیے 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 1 سال کے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر۔ اور پھر خاص کر کے عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اگلے اور 1 سال بعد والے 1 سال اور پچھلے سال کے روزے کا یہ روزہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اگر جو ہے وہ اگر 9 دن پورے نہیں روزے رکھ سکے تو عرفہ کا دن بھی اگر رکھ لے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا فیہ التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے کہا کرو۔ جو ایک تو تکبیر تشریق ہمیں پڑھنا ہے کہ عرفہ کی دن سے کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر 23 نمازوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، مرد عورت مقیم مسافر سب کے اوپر یہ واجب ہے اس کا پڑھنا۔ تو ایک تو یہ تکبیر پڑھیں گے تو بھی اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن ان دنوں کے اندر یہ ایام عرفہ کا دن آنے سے پہلے بھی تکبیر، تہلیل اور تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ ذو الحجہ کے دنوں کے اندر، یہ پہلے 10 دنوں کے اندر وہ جب گھر سے نکلتے تھے یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے نکلتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بازاروں میں نکلتے تھے زور سے پڑھتے تھے۔ اب ان کے تکبیر پڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا تکبیر کا، لہذا ان دنوں کے اندر تکبیر تشریق اللہ اکبر اس میں تکبیر بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل بھی آ گئی، اللہ اکبر وللہ الحمد تحمید بھی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل بھی ہو جائے گا کہ اکثروا فیہ التکبیر والتہلیل والتحمید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس میں اس کی کثرت رکھا کرو۔ لہذا ان دنوں کو وصول کرنا چاہیے۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں بڑی فضیلت والے دن ہیں، تھوڑا سا ہم اپنے تھوڑا مجاہدہ کر کے عبادتوں کا اہتمام کریں، اور کچھ زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو اہتمام کریں کہ ان دنوں کے اندر ہماری کوئی فرض نماز جماعت کے بغیر نہ رہے، ہر ہماری فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر لیں، صبح شام کی تسبیحات کر لیں۔ اب اس میں کوئی زیادہ وقت لگے گا نہیں، نماز تو ہمیں پڑھنا ہی ہے وقت کے اوپر،
3 تسبیح آپ اطمینان سے پڑھیں گے 20-22 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گی. ایک پیارا آپ کو تلاوت کرنا ہے آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا. ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے وقت 10 منٹ پہلے چلے آئے, ہر نماز کے وقت 10-10 منٹ آپ قرآن پڑھیں گے, 1.5 پارہ آرام سے ہو جائے گا. تو کچھ قرآن پڑھ لیں, نمازوں کا اہتمام کر لیں. اور ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم, ہمارے شیخ و مربی فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جیسے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے, ویسے گناہوں سے بچنے کا بھی خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان دنوں کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو پورے سال گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ اس میں غفلت برتی تو پھر معاملہ الٹا ہے. لہذا ان دنوں کو یہ دن آ رہے ہیں اور اب جو ہیں اس کے اندر ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ دن عطا کیے ہیں. یہ پہلی ذی الحجہ سے, اب جب چاند دکھ گیا ذو الحجہ کا, وہیں سے یہ اس کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. راتوں کو اہتمام کرے. اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے ہیں تو عشاء کے بعد جو ہم نفلیں پڑھتے ہی ہیں, وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے, انشاءاللہ اس میں بھی ثواب مل جائے گا. اگرچہ وہ بات نہیں ہوگی اس میں جو صبح جلدی اٹھ کر, لیکن اگر اب جو ہے کم ہمتی ہے, آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے, یا جیسے ابھی رات مختصر ہے, آدمی کو مشاغل زیادہ ہے, اٹھ نہیں پاتا, تو کم از کم وتر سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا. تو ان بس گزارش ہے کہ ان دنوں کو ہم وصول کریں اور ان دنوں کے اندر فرائض کے ادائیگی کا خاص اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں. اور ایک بات مختصر طور پر کہہ دوں کہ یہ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ دیکھیے ان دنوں کی, کہ آپ دوسری جو عبادتیں ہیں, مثلا رمضان کے روزے, فرض روزے رمضان میں رکھ سکتے ہیں ہم, لیکن اگر کوئی نفل روزہ رمضان کے علاوہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے مثلا اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے, فرض نماز تو وقت میں ہوگی, لیکن اگر نفل نماز پڑھنا چاہے تو مکروہ وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت جو ہے وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے. اس مہینے میں 2 عمل ایسے ہیں کہ ان دنوں کے علاوہ, اس مہینے کے علاوہ صحیح ہی نہیں. اس میں ایک حج ہے اور ایک قربانی. حج ادا ہوگا اسی مہینے میں, 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک ہی حج ادا ہوگا. اب اگر کوئی بعد کے اندر, اگر مثلا حج کے ذو الحجہ کے بعد 12ویں 13ویں تاریخ ختم ہو, اس کے بعد مثلا مینا کے اندر جمرات کی رمی کرتا ہے, وقوف میدان عرفات میں 1 دن کیا مہینہ بھر بھی ٹھہرتا ہے, اب یہاں حج کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اسی مہینے کے 3 دنوں کے اندر, کہ بھائی 10, 11, 12 ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی صحیح ہے. اب ان 3 دنوں کے علاوہ کوئی قربانی کرے گا, قربانی ادا نہیں ہوگی. ایک قربانی کے بجائے 10 بھی کر دے, قربانی ادا نہیں ہوگی. گویا دوسرے جو مہینے ہیں اس کے مقابلے میں اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اس میں اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے کے اندر یہ درست نہیں ہے. اس سے بھی اس کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا